اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ کی زندگی کے لطف میں شامل ہونے کا شکریہ۔ مجھے آپ کا خیال ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ تعلق میں جتنے مضبوط ہو سکتے ہیں ہوں۔ آج میں آپ سے سرگرم ہونے کے تعلق سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب شاید آپ بہت سی مشکلوں سے گزر رہے ہیں اور شاید آپ کو ایک کے بعد ایک مشکل کا سامنا ہے اور آپ اس سے بہت ہی بیزار ہو گئے ہیں۔ شاید آپ نے اسے لے کر ذرا بے دل ہونے اور منفی سوچنے کی غلطی کر دی ہے اور آپ نے اپنے روزمرہ تعلق میں خدا سے ذرا لاپرواہی برتی ہے، کلام کو پڑھنے اور اس سے ہر روز ہر چیز کے متعلق بات کرنے میں لاپرواہی برتی۔ اور اگر ایسا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہی ہے، لیکن اگر ایسا ہے اور آپ کبھی ایسی صورتحال میں پڑے ہیں جو میں جانتی ہوں کہ ہم سب پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں خود کو گرمانے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ بہت بار ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر وہ مسئلہ حل کرے جسے صرف ہم حل کر سکتے ہیں، اور جی ہاں، ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو داؤد نے کہا کیا خوب ہے، اس نے کہا کہ میں نے خود کو خداوند میں مسرور کیا۔ دیکھیں، میں نے یہ جانا ہے اور آپ میں سے بھی بہت جانتے ہوں گے کہ ہمیشہ دوسروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں دکھی اور پریشان ہوں، یا وہ سمجھ نہیں پاتے کہ مجھے بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ لوگوں میں خدمت کرنے والے ہیں تو وہ خاص کر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ آپ کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ سو میں نے یہ جانا ہے کہ کبھی کبھار مجھے صرف اپنے آپ کو خداوند میں حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آپ ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ ان اہم باتوں میں سے ایک ہے جن پر میں آج بات کروں گی، وہ ہے یاد رکھنا، ان اچھی باتوں کو یاد رکھنا جنہیں خدا نے ہمارے لیے ماضی میں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال خدا آپ کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں کر رہا، تو ان اچھی چیزوں کو یاد کریں جو اس نے ماضی میں آپ کو بخشی ہے، اور یاد رکھیں کہ اگر اس نے ایک بار ایسا کیا ہے تو ضرور دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، میں اکثر سیلڈ ڈریسنگ کی بوتل کی مثال دیتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس موجود سیلڈ ڈریسنگ کی بوتل آپ کے پاس الماری یا فریج میں موجود ہے اور آپ اسے سلاد کے ساتھ استعمال کے لیے نکالتے ہیں، تو ساری اچھی چیزیں اس کے پیندے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور اگر آپ اسے ہلائے بغیر ہی سلاد پر ڈالتے ہیں تو تیل کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سو اسے استعمال کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ہلاتے جلاتے ہیں، اور مکس ہونے کے بعد وہ اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ زندگی بہت حد تک ایسی ہی ہے۔ اگر آپ صرف بری چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی بری چیزوں کو اوپر آنے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ہمیشہ آپ کی سوچ میں، آپ کی بات چیت میں ہوتا ہے، تو زندگی زیادہ ہی ہمیشہ حشاش بشاش یا خوشی سے بھرپور نہیں رہنے والی۔ لیکن اگر آپ خود کو ہلائیں گے، جھنجھوڑیں گے، ان مشکلات کو جو آپ کو درپیش ہیں، آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں گے اور ان کے متعلق بات کریں گے جو خدا نے آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کی۔ اور صرف خدا کو جاننا ہی کتنا حسین ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ صرف خدا کو جاننا ہی کتنا حسین ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اسے ہرگز نہیں جانتے۔ یہ جاننا کتنا شاندار ہے کہ اگر خدا نے آپ کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ اس کی بادشاہی میں ہوں گے۔ آپ کو موت سے ہرگز بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خدا سے صرف تعلق ہونے کے بہت سارے فوائد ہیں، بھلے ہی وہ آپ کی زندگی میں فی الحال کوئی بڑا کرشمہ نہیں کر رہا جس سے آپ خوش ہوں اور اس سے خود کو سرگرم رکھیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خدا میں سرگرم رہیں اور خود کو بیدار بھی رکھیں۔ ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو لے کر جوش میں رہنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کھیل کود کے مقابلے میں جا کر جوش میں رہنا تو ٹھیک ہے، اگر آپ خدا کو لے کر زیادہ پرجوش ہوتے ہیں تو لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ انتہا پسند قسم کے ہیں۔ جی، پولس نے تیموتھیوس کو کہا کہ خود کو جھنجھوڑے اور ان ہاتھوں کو یاد کرے جو اس پر رکھے گئے اور ان توڑوں کو جو اس میں منتقل کیے گئے، اور خدا نے اسے بلایا کہ خدمت میں استعمال ہو۔ دوسرا تیموتھیوس 1:6 میں ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے اور خدا کے فضل کے اس تحفے کی مشل کو آگ سے جلائے رکھ جو تیرے اندر ہے، جو کہ میرے اور بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس کی آج ضرورت ہے۔
کیونکہ آپ نے پہلی والی اپنی تازگی کو کھو دیا ہے، آپ نے اپنے ولولے کو کھو دیا ہے۔ شاید جب پہلا آپ نے مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کیا تو آپ خاصے پرجوش تھے، لیکن اب آپ پہلے سے ذرا ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کچھ ایسے بہت سارے لوگوں کی صحبت میں رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جن کی صحبت میں آپ رہتے ہیں ان کا موڈ آپ کے رویے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اگر آپ کی صحبت منفی لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے یا ایسے لوگوں کے جو صرف اور صرف دنیا میں ہونے والی منفی باتوں ہی کا تذکرہ ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ کے بارے میں تو نہیں پتا، لیکن میں اس سے بڑی بیزار ہو جاتی ہوں کیونکہ میں اچھی باتیں سننا چاہتی ہوں۔ اچھی باتیں آپ کو خبروں میں نہیں ملیں گی۔ اگر آپ دنیاوی باتوں کے متعلق سنتے رہے اور آپ کو ایسا لگے کہ دنیا میں کوئی امید باقی نہیں رہی، لیکن سنیں، آپ زندہ امید میں پیدا ہوئے ہیں اور ہماری امید ہمیشہ یسوع مسیح میں ہے۔ چاہے آپ اس وقت جیسی بھی مشکل سے گزر رہے ہوں، چاہے وہ کتنی بھی دیر تک آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں یا رہی ہوں، ہمیں یسوع میں امید ہے اور آپ کے ساتھ کچھ بھلا ہونے کو ہے، اور خدا ہر اس چیز کو لے کر جسے شیطان نے آپ کو دکھ دینے کو رکھا ہے آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ سو محتاط رہیں کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کو بلندی کی طرف لے کر جائیں۔ ایک طریقہ جس سے ہم خود کو سرگرم رکھ سکتے ہیں وہ ہے یاد کرنا، اور میں چاہتی ہوں آپ اس یاد کرنے پہ غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یاد کرنے سے آپ خود کو اداس کر سکتے ہیں، اور جیسے میرا بچپن بہت برا گزرا اور میں اس کے بارے میں سوچنے پر وقت ضائع نہیں کرتی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے اگر میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اگلے 15 منٹ یہی سوچنے میں گزاروں کہ میرے والد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ان باتوں کو سوچ کر میں خود کو اداس کر سکتی ہوں، بجائے اس کے کہ میں یہ کروں۔ میں سوچتی ہوں کہ خدا نے مجھے کیسے چھڑایا اور مجھے کیسے شفا دی، اور وہ تمام شاندار باتیں جو اس نے میری زندگی میں کی، اور میرا ایمان ہے کہ وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اب اس بات پر غور کریں، آپ خود کو غلط باتیں سوچنے کے باعث اداس کر سکتے ہیں، سو آپ خود کو جھنجھوڑ سکتے ہیں اور اپنے رویے اور مزاج میں اچھی باتوں کو سوچنے کے وسیلہ سے بہتری لا سکتے ہیں۔ یاد کرو، بائبل کہتی ہے، یاد کرو کہ تم کس مقام پر آ گئے ہو اور خدا نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ پولس نے لوگوں کے پاک جذبات کو تعلیم سے جھنجھوڑا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے جب آج میرا پروگرام دیکھا یا شاید آپ نے حادثاتی طور پر اس پروگرام کو لگا لیا۔ یہ حیران کن ہے، اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے حادثاتی طور پر آپ کا پروگرام لگایا۔ ایسا نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ کے ان باتوں کو سننے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اور پولس نے کہا، میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوئی تھی، یعنی خدا کی اس قدرت سے جو مجھ میں کام کرتی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ قدرت ان لوگوں کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی جو پولس کو سن رہے تھے، اور میرا ایمان ہے کہ میں بھی آپ کے لیے اس وقت کر سکتی ہوں، اور میرے سننے والوں کے ذہنوں کو ہلا سکتی ہوں، اور ان کے پاک ترین جذبات کو ابھار سکتی اور انہیں مائل کر سکتی ہوں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہی ہوں، اس وقت جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو جو الفاظ میں بول رہی ہوں آپ کو ہلا سکتے ہیں، آپ کو بہتری کا احساس دلا سکتے ہیں، آپ کو پھر سے خوش اور پرجوش بنا سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ چرچ جانا پسند کرتے ہیں، یا وہ چرچ کانفرنس میں جانا پسند کرتے ہیں جب وہ اس ماحول میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں بہت ہی بہتر محسوس ہوتا ہے جہاں خدا کی پرستش ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مثبت ہوتے ہیں اور ان کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ جب وہ ایک اچھے خادم کو سنتے ہیں اور پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں، تو آپ کو سیکھنا ہے کہ کلام کو ساتھ کیسے لے کر جایا جائے، اور اپنی روزمرہ کی عام اور سادہ سی زندگی کے اندر بھی سرگرم رہیں، اور ایسا کرنا آپ کی سوچ پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اپنی سوچ سے آپ خود کو اداس کر سکتے ہیں اور خود کو اپنی سوچ کے ہاتھوں بے حوصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کچھ سوچتے اور کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی آپ کسی کے ساتھ لنچ پر جاتے ہیں اور بیٹھ کر دنیا میں ہونے والی یا آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر بات کے متعلق یا گھنٹوں تک بس شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، اور میں دعویٰ کرتی ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ اتنے اچھے موڈ میں نہیں ہوتے، لیکن آپ اچھی باتوں کو سوچنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس نے تعلیم دے کر ان کو گرمایا، سو آج میرا ایمان ہے کہ میں آپ کو گرما رہی ہوں تاکہ خود سرگرم رہ سکوں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کو سرگرم رکھیں کہ خدا کتنا بھلا ہے
पौलुस ने लोगों को खुदा का कलाम याद दिलाकर और उसे याद करने में उनकी मदद करके उन्हें गरमाया कि खुदा ने उनके लिए माजी में क्या कुछ किया। आपको पता है, एक काम जो मैं और डेव रोजाना करते हैं ये है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे कैलेंडर पर लिखा हुआ है और हम इसे करने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी मिनिस्ट्री के पहले दिनों को याद करते हैं कि तब कितनी मुश्किलात हुआ करती थी और हमारे पास बस थोड़ा सा काम हुआ करता था, और इससे हम हमेशा जो हमारे पास अब है उसके लिए खुदा के बेहद शुक्रगुजार हो जाते हैं कि अब मिनिस्ट्री में किस कदर बदलाव आ चुका है। आप जानते हैं, मुझे खिदमत में 40 बरस हो चुके हैं और जब मैंने पहले ये शुरू किया था और हम जब कलाम सुनाने कहीं जाते तो हमारे पास होटल में ठहरने का किराया तक ना होता था। हम सिर्फ उतना ही दूर जा सकते थे कि जितना हम ड्राइव करके वापस आ सकें। हमारे पास एक वैन हुआ करती थी जिस पर बुढ़ापा आए कई साल बीत चुके थे और उस पर डेव के $1600 खर्च हुए थे जो उन्होंने बचाए थे। उसके टायर खराब और व्हील जंग आलूद थे और हमारे पास एक बबल ट्रेलर था जो हमने उसके पीछे जोड़ा हुआ था। हमारे पास उस वक्त किताबें नहीं हुआ करती थी, लेकिन कैसेट टेप्स हुआ करती थी और हम अपने जरा इस्तेमाल करके उन्हें रिकॉर्ड करते थे और सेंट लुइस से 50 से 100 मील तक ड्राइव करके एक छोटे होटल के हॉल में मीटिंग करवाया करते, क्योंकि मैं रेडियो पर थी। सो हम मीटिंग का इश्तिहार देते और तकरीबन 50 से 40 या इससे ज्यादा लोग आ जाते और हम मीटिंग करते और हम इस मीटिंग को तकरीबन 10 बजे खत्म कर देते और फिर वापसी के लिए घर आ जाते। हमारे पास होटल में ठहरने के पैसे नहीं होते थे, सो बहुत बार अगर डेव बहुत ज्यादा थक जाते तो हमें किसी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट की पार्किंग लॉट में ठहरना पड़ता और वो जरा देर को आंख लगा लेते और कभी कभी तो मैं भी थोड़ा सा सो जाती और फिर वो दोबारा घर की तरफ ड्राइव करना शुरू करते। और प्रशिश के लिए हमारे पास एक ही प्रस्तार था जो प्रशिश करता और वो गाता था, गिटार बजाता था, पियानो बजाता था। उसके पास एक ड्रम मशीन थी जिसे वो अपने पाँव से बजाता था। ये सब जिम्मेदारियां डेव अंजाम देते थे। उनका खर्च, उन्हें लाना ले जाना और मैं तालीम देने का सब काम करती। हमारे पास कोई इजाफी जराए न थे, लेकिन हमें अपने मौजूदा अखराजात से ही काम चलाना पड़ता। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है, इससे पड़ता था कि खुदा हमारे साथ था और उसका मसा हम पे था ताकि हम लोगों की मदद करें। और आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होने वाला। कभी कभार आपको जरा मुश्किल वक्त से भी गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि आप अच्छे वक्त को देखें। लेकिन जब आप पर अच्छा वक्त आए तो इसके लिए मैं आपको अभी एक हवाला दे रही हूँ। जब आप पर अच्छा वक्त आए तो कभी कभार अपने मुश्किल वक्त को याद करना भी अच्छा है, क्योंकि किसी से होने वाली खतरनाक तरीन गलतियों में से एक शुक्रगुजार होने में नाकाम होना भी है। शायद आप अपनी जिंदगी में होने वाली बहुत सी बातों के लिए शिकायत करते आए हैं और बहुत अरसा बीत चुका है कि आपने बकौल मेरे अभी तक शुक्रगुजारी का त्योहार नहीं मनाया। अक्सर मैं पूरे दिन को मखसूस करती हूँ और इस तरह शुक्रगुजारी करती हूँ और उस दिन में हर सोच के लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। नहाते हुए गर्म पानी के लिए शुक्र करती हूँ, कोई भी ऐसी बात जो मेरी समझ में आए कि मैं कितनी बाबरकत हूँ। दूसरा पतरस पहला बाब 12 से 13 और तीसरा बाब पहली आयत लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा। आज मैं आपको बता रही हूँ कि शुक्रगुजारी करना कितना बाबरकत है, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पे कायम हो। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पे कायम हो जो तुम्हें हासिल है। मेरा ख्याल है अपनी याददाश्त को ताज़ा करना अच्छा है जब तक आप इस बदन के खैमा में मुकीम है। मैंने ये सीखा है कि कुछ भी जिसकी मैं तालीम दूं जरूरी नहीं कि वो कुछ नया ही हो जिससे पहले कोई वाकिफ ना हो। जरूरी बस ये है कि इस वक्त आपको क्या सुनने की जरूरत है। जरूरी ये है कि आप अपने तमाम तर मसले को सिर्फ थोड़ी मजीद शुक्रगुजारी के वसीले हल कर सकते हैं। आप अपने तमाम मसाइल मजबूत सोच रखने वालों के साथ हल कर सकते हैं और जो हौसला अफजाई करने वाले भी हों, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं होता जितना आपको लगता है। लेकिन बजाय इसके कि आप दूसरों का इंतजार करें कि वो आकर आपको खुश करें, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठानी है। मैं हमेशा ही डेव को अपनी खुशी की जिम्मेदारी दिया करती। वो मुझे खुश ना रख पाते, इसीलिए मैं खफा रहती और खुदा ने मुझसे एक रोज कहा कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी डेव पर डालना बंद कर दूं। खुशो खुर्रम रहना तेरी अपनी जिम्मेदारी है। सो हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और हम और लोगों से वो करवाना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए।
یہ حوالہ جات جو میں آگے آپ کے لیے پڑھنے والی ہوں میرے لیے بے حد اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ بڑے خاص وقت پر میرے دل میں ڈالے گئے۔ استثنا 8 کی 2، 10 سے 14 اور 18 اور 19۔ یاد رکھیں یہاں موسیٰ بنی اسرائیل سے ہم کلام ہے، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بیابان میں چلایا۔ وہ سفر جو 11 دن کا تھا، انہیں وہ سفر طے کرنے میں 40 برس لگے، اور اتنی دیر ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بیابان میں آوارہ گھومتے رہے، بڑبڑاتے شکایت کرتے اور خود پر افسوس کرتے، اور موسیٰ اور خدا کو ہر ہونے والی بات کا قصوروار ٹھہراتے رہے جو انہیں پسند نہ آئی۔ میں اسے پھر سے کہوں گی، انہیں 11 دن کا سفر 40 سال میں طے کرنا پڑا، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے موسیٰ اور خدا کو ہر اس بات کا الزام دیا جس کی ذمہ داری انہوں نے خود نہ لی۔ انہیں خود پر افسوس ہوا، اور وہ ہمیشہ بڑبڑاتے اور کڑتے اور ہر چھوٹی بات کی شکایت کرتے جو ان کے حساب سے نہ ہوتی۔ اور تو اس طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ جانتے ہیں خدا ہمیں ہمیشہ مشکل مراحل سے گزرنے دیتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیں خدا نے انہیں مہیا کیا، انہیں وہ سب نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے، مگر اس نے انہیں مہیا کیا۔ 40 برس تک نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی اور نہ کپڑے پھٹے۔ ایک خاتون ہوتے ہوئے میں بھی ہمیشہ نئے کپڑے لینا چاہوں گی، لیکن خدا نے ان کی سب ضرورتیں پوری کی۔ انہیں وہ سب نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے، لیکن خدا نے ان کی سب ضرورتیں پوری کی۔ ان کے لیے پینے کو پانی چٹان سے نکلا، اور ہر صبح آسمان سے من برستا، اور وہ اس سے بھی بیزار ہو گئے۔ پہلے یقیناً یہ ایک بڑا معجزہ تھا، اور پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے کئی سال ایسے ہی گزارے جب کچھ بھی اضافی نہ تھا، لیکن یہاں کھڑے ہو کر مجھے یہ بات کہنا پڑے گی کہ خدا ہمیشہ ہمیں نکال لیتا ہے۔ ہمیشہ ہی ہمارے لیے سب کچھ آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ ہماری خاطر آتا ہے۔ اور موسیٰ ان سے ان 40 سالوں کو یاد کرنے کا کہہ رہا ہے، تاکہ خدا کے لیے شکر ادا کریں، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے غلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، اور یہ بڑے کمال کی بات ہے، تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ شرم کی بات ہے کہ کچھ لوگ کبھی کبھار اسی وقت خدا کو پکارتے یا اس کو چاہتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی تباہی برپا ہوتی ہے۔ سنیے، خدا کو ہر وقت یکساں طور پر پکاریں۔ آپ کو اس کی ضرورت اچھے وقت میں بھی اتنی ہے جتنی کہ برے وقت میں۔ سو وہ بیابان میں ایک مشکل وقت سے گزرے، اور اب حالات ان کے لیے بہت بہتر تھے۔ خدا انہیں بڑھا رہا تھا، اور حالات ان کے حق میں تھے۔ ان کے پاس گھر اور کھانا تھا، اور سب اچھی چیزیں تھی، لیکن وہ اپنے خدا کو بھول گئے۔ اور وہ کہتا ہے ایسا کرتے وقت محتاط رہو، کیونکہ اگر تم بھولو گے تو لوٹ کر وہیں چلے جاؤ گے جہاں سے آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہی کچھ امریکہ میں بھی ہوا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں یا ہم اسے بھول چکے ہیں جو خدا نے اس ملک کی بحالی کے لیے کیے، وہ معجزات جو خدا نے کیے، وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کی خاطر قربان کی، بہت سارے معجزات اور آزادی۔ سو پچھلے چند سالوں میں خدا سے پیچھا چھڑانے کی ایک مہم چل نکلی ہے۔ اس کو اسکولوں سے باہر کیا جائے، 10 احکام کو دیوار سے ہٹا دیا جائے۔ اسکول میں دعا نہیں ہوگی، عوام میں دعا نہیں ہوگی۔ خدا کی ہر ایک بات سے دوری اختیار کی کہ خدا سے پیچھا چھڑایا جائے، صلیبوں کو ہٹا دیا جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ ایک وجہ ہے، وجہ ایک نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امریکہ میں ہمیں جو مشکلات درپیش ہیں وہ کیوں ہیں۔ ان سب باتوں کا حل سیاست سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس کا حل صرف لوگوں کی بڑی تعداد میں خدا کی طرف واپس آنے میں ہے۔ یقیناً ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو خدا کو پیار کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمیں اس سرزمین میں بیداری کی ضرورت ہے۔
ہمیں ضرورت ہے کہ لوگ پھر سے یہ کہیں کہ خدا ہم یہاں نہ ہوتے ہمیں وہ چیزیں نہ ملتی جو ہمارے پاس ہیں. تیری مرضی کے بغیر ہمارے پاس اس ملک میں بحالی ہوتی نہ ہی برکات ہوتی. خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھے وقت میں یاد رکھیں کہ اس نے برے وقت میں ہمارے لیے کیا کیا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے جب مجھے بتایا گیا کہ مجھے چھاتی کا کینسر ہے، لیکن مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب مجھے بتایا گیا کہ اب میں کینسر سے آزاد ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ 27 سال پہلے مجھے چھاتی کا آپریشن کروانا تھا، اور اس دوران جب میں ایکس رے کروانے جاتی تو وہ مجھے بتاتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے مشکل وقت گزارا، لیکن اب میری زندگی میں بہت سارا اچھا وقت ہے. جانتے ہیں ہم سب ایسے حالات سے گزرتے ہیں، لیکن ہم سب پر اچھا وقت بھی آتا ہے جسے یاد رکھیں. اور میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ آج میری باتوں سے کچھ لوگوں کو بہت رہنمائی مل رہی ہے. مہربانی سے ان چیزوں کو یاد رکھیں جن سے خدا نے آپ کو نکالا ہے، اور پھر ان تمام باتوں سے امید اور حوصلہ حاصل کریں کہ چاہے آپ اس وقت جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہوں، خدا پھر سے وہ سب کر سکتا ہے. وہ ہمیشہ وہ نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں یا جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن خدا بھلا ہے اور ضرورتوں کو پورا کر کے ہمارا خیال رکھتا ہے. اور آپ خود کو گرما سکتے ہیں ان سارے بھلے کاموں کو یاد کرنے سے جو خدا نے آپ کے لیے ماضی میں کیے. میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھار ہم وہ یاد رکھتے ہیں جو ہمیں بھول جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ اداس ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اداسی عام طور پر زندگی میں قوت اور ولولے کے فقدان سے ظاہر ہوتی ہے. ایک اداس شخص وہ ہے جو کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا، اس کی ہر ایک سوچ منفی ہے اور اندھیرے سے پر ہے. زندگی میں ہونے والی ہر بات اس کے لیے بھیانک ہوتی ہے. لیکن جب داؤد بادشاہ کو اداسی محسوس ہوئی تو اس نے ایک بڑی فتح اور زندگی کے ایک ایسے واقعے کو یاد کیا جو اس کے لیے ولولہ انگیز اور پرجوش تھا. زبور 42 کی 4 اور 5 وہ کہتا ہے، ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا. سنے اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا. داؤد نے اس وقت کو یاد کیا جب وہ عہد کے صندوق کو شہر میں واپس لا رہا تھا جو اس کی اصل جگہ تھی. اس نے یاد کیا کہ وہ اس صندوق کے سامنے تھا جب اسے لایا جا رہا تھا، اور وہ اس قدر پرجوش ہو گیا کہ اس نے صرف ایک لنگوٹ باندھ رکھا تھا اور وہ خدا کے آگے گلیوں میں دیوانہ وار ناچنے لگا. آپ کو پتا ہے ایسا کرنا ایک بادشاہ کے لیے شرم کی بات ہے، اور اس کی بیوی اس سے اتنی خفا ہوئی، وہ اس کے اس کام سے اس قدر شرمندہ ہوئی. لیکن وہ یہاں کہتا ہے، پورا واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہاں سیموئیل 6 کی 12 تا 21 میں لکھا ہے، اگر آپ بعد میں خود اسے پڑھنا چاہیں تو، کہ وہ اس قدر پرجوش تھا کہ اس نے یہ بات تب یاد کی جب وہ اداس اور پست حوصلہ ہوا. اس نے اس دن کو یاد کیا جب اسے عہد کے صندوق کو واپس اس کے گھر میں لانے کا شرف حاصل ہوا، جہاں اس کی اصل جگہ تھی، اور اس کے لیے کتنی خوشی کی بات تھی. آپ جانتے ہیں اگر آپ خدا کو لے کر زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کو انتہا پسند کہنے لگتے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے لیے پرجوش ہونا ہمارا حق ہے، کیونکہ اس نے ہماری زندگی میں کچھ بے انتہا طور پر حیران کن کام کیے ہیں. میں گزرے ہوئے سالوں کو دیکھتی ہوں کہ خدا نے کس طرح سے ہماری منسٹری کو اور ہمارے بچوں کو سنبھالا، اور وہ ہمارے ان گزرتے حالات میں ہمارے ساتھ رہا، اور ان حالات کا جن کے بدلنے کا ہم نے تصور تک نہ کیا تھا. جانتے ہیں ہمارے بچے منسٹری کو چلانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور میں سوچا کرتی تھی کہ کیا وہ کبھی اس قابل ہو پائیں گے، زندگی میں خود سے آگے بڑھ کر کچھ کر سکیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا بات کر رہی ہوں. میری ایک چھوٹی بیٹی تھی جو کہ ہمیشہ میلی کچیلی رہتی، اسے مشکل ہی سے کوئی شے ملتی تھی، اور اب وہ میری دیکھ بھال کرتی ہے. اور ہمارے 2 بیٹے روزمرہ کی بنیاد پر منسٹری کو چلانے میں مدد کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خدا نے آپ کے لیے اچھے منصوبوں کو جمع کر رکھا ہے، اور خود کو اداسی اور مایوسی کا شکار نہ ہونے دیں، نہ ہی خود کو منفی سوچ اور اندھیرے کی دلدل میں دھسا رہنے دیں. اداس اور پست حوصلہ ہو کر اپنی گفتگو کو منفی نہ کریں، نہ اپنی سوچ ہی کو منفی ہونے دیں. یہ وقت ہے کہ آپ اچھی باتوں کو یاد کریں جو خدا نے آپ کے لیے ماضی میں کی ہیں، اور ان باتوں کا میل اپنی
जिंदगी में होने वाली दरपेश बातों से करें, और ये बिल्कुल सैलेड ड्रेसिंग की बोतल जैसा होगा, जो कि फिर काबिले कद्र होगा।